رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم اخلصنا لوجہک الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم صل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں ہمارا مقصد سمجھایا، اور بعض ایسی چیزوں میں کہ جو ہمیں بڑی پسند تھیں ہماری اصلاح فرما دی۔ اس نے ہمیں صحیح رخ عطا کیا، ہمیں صحیح ڈائریکشن عطا کی۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو ہم سب بھٹکے ہوئے ہیں۔ وہی ہے کہ جس نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہمیں ان کے ذریعے ایسی تعلیمات سکھائیں کہ اس سے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں۔ پاک ہے وہ رب جو بنا بتائے ہماری ہر ضرورت کو جانتا ہے، ہماری ہر بات کو سمجھتا ہے، اور ہمارے ہر سوال کا صحیح جواب دینا جانتا ہے۔ ہر وہ شخص جس کے پاس کوئی عہدہ ہو، وہ ہر کسی کے لیے اویلیبل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ بہت سے لوگوں کو وہ بہت سی خیر دے سکتا ہے، اس کے باوجود چونکہ وہ انسان ہے وہ بے بس ہے۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی جو سب سے زیادہ بلند ہے، مقام و مرتبے والی ہستی ہے، وہ اپنے ہر بندے کو خیر دینے کے لیے اور اس کو شر سے بچانے کے لیے آل ٹائم اویلیبل ہے۔ پھر بے وقوف ہے وہ شخص جو اس ہستی کو چھوڑ کر ان کی طرف بھاگے جو خود بہت زیادہ بے بس ہیں، اور عقل مند ہے وہ شخص جو اس ہستی کے پاس جائے جو ہر وقت اس کے لیے مہیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہی کا فضل ہے کہ ہم اس کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ آج میں کسی چیز میں غور و فکر کر رہی تھی، اور مجھے اس بات کو سوچ سوچ کے رونا آ رہا تھا کہ یا اللہ میری زندگی بڑی کم پڑ جائے گی قرآن اور حدیث سے وہ گہرے موتی چننے میں جو آپ نے اس میں ہمیں دیے ہیں۔ ایک لفظ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل سے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ایک عام سے رویے سے آپ کو اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ واللہ اگر میں بیٹھ بھی جاؤں اس سارے کام کو کرنے کے لیے، میں تب بھی عاجز ہوں کہ میں اسے پورا کر سکوں۔ اور اب آ کے واقعی میں محسوس ہوتا ہے کہ ہم عاجز ہیں، عاجز کر دینے والی ہیں یہ چیزیں۔ تو اگر اللہ نے آپ کو قرآن مجید، حدیث اور باقی اپنے سے جڑے علم کو سیکھنے سکھانے کے لیے چن لیا ہے تو اس کی قدر کیجیے، کیونکہ اللہ نے آپ کو سب سے بہترین کام میں لگا رکھا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے تھے پارہ 21 سورۃ الروم۔ سورۃ الروم کے شروع سے آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو امید بھی دلا رہا ہے اور آپ کی آنکھیں کھول رہا ہے، آپ کی آنکھوں میں گویا بصارت ڈالی جا رہی ہے۔
سٹارٹنگ میں یہ بات کر کے کہ کس طریقے سے حالات جیسے بھی ہوں اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، مغلوب کو غالب اور غالب کو مغلوب کرنے پر قدرت رکھتا ہے، ساری مدد اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ دنیا کی حقیقت کو ہمارے سامنے لایا گیا، اور اگر ابھی بھی کوئی اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہو رہا اور اس کو صحیح طریقے سے تسلیم نہیں کر رہا اور اپنے عمل کو نہیں بدل رہا، تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح آخرت کے لحاظ سے بھی ہمیں جگایا جا رہا ہے کہ جاگ جاؤ، کیوں؟ ان قریب تم مجھ سے جا ملنے والے ہو۔ اس کے بعد دوبارہ سے ہمیں جاگنے کی طرف بلایا گیا، غور و فکر کرو، تمہارے پاس واجل مسمع ہے، ایک لمیٹڈ ٹائم، خاص وقت تک، اس کے بعد جو ہوا سو ہوا، تم نے ٹائم ضائع کر دیا یا کچھ بھی کر دیا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اس کے علاوہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں کہا گیا کہ اب تمہیں جاگنا چاہیے۔ کل کے سبق میں دوبارہ ہم نے غور و فکر کو دیکھا تھا، پچھلی اقوام کا حال دیکھا تھا۔ ابھی کس کس کے ہاں بارش ہو رہی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تیز آندھی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے خیر سے۔ جب میں اتنی تیز آندھی کو چلتے دیکھتی ہوں تو مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، ایسا لگتا ہے جیسے خدا نخواستہ جیسے ابھی دیواریں گر جائیں گی۔ تو میں ابھی کچھ دیر پہلے سوچ رہی تھی کہ جن اقوام پر اللہ تعالیٰ نے آندھی کا عذاب بھیجا تھا، اللہ اکبر، ان پر آندھی کتنی سخت ہوگی۔ یعنی آندھی جو ہے نا بڑی بے رحم چیز ہے، ہر چیز ادھر ادھر مار رہے، نہیں پتا کون کس کے ساتھ لگ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، لیکن وہ ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، اس کو اس کے ساتھ مار، اس کو اس کے ساتھ مار۔ تو یعنی ہم صرف ابھی نارمل لیول پہ ہی چیزیں دیکھتے ہیں اور ہمارے دل دہل جاتے ہیں، اگر اللہ اپنا عذاب بھیجتے تو ہم کیا کریں؟ ہم سے پہلے لوگ وہ چیز چکھ چکے ہیں انہی اعمال کی وجہ سے جو آج میں اور آپ کرتے ہیں۔ اور آخر میں یہ چیز بھی ہم پہ واضح کر دی گئی، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کر رہا۔ ابھی اس وقت اپنی حالت کو دیکھیں، خود پہ ترس بھی آ رہا ہے تو تب بھی خود کو کہیں اللہ نے اس حال تک نہیں پہنچایا، میری اپنی غلطی ہے۔ اللہ تو الودود ہے، ظالم تو نہیں ہے معاذ اللہ کہ جو آپ پر ظلم کر دے۔ آپ خود جانتے بوجھتے اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور جو لوگ محاسبہ نہیں کرتے، واللہ تفسیر کلاسز میں آنے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو، آپ نے بارہا بار یہ آیت پڑھی ہے کہ قرآن مجید پہلے نصیحت ہے، اس کے بعد رحمت اور برکت بنتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص اس سے نصیحت حاصل نہ کرے، اپنے عمل کو نہ بدلے اور بولے کہ بس یہ میرے لیے رحمت بن جائے، برکت بن جائے، یہ تو ناممکن ہے۔ آپ پیج بھر بھر کے نوٹس بنا لیں، اپنے پاس اکٹھے کر لیں، کیا فائدہ اگر آپ نے اس سے نصیحت حاصل کر کے اپنا عمل نہ بدلا تو؟ اپنے عمل کی طرف اور نصیحت حاصل کرنے کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ صرف کتابی کیڑا بننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد اگلی آیت ہے، آیت 10۔ دیکھیے کہ آج اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتے ہیں، اور واللہ اللہ تعالیٰ کی بات پڑھ کے کبھی بھی یہ نہ کہا کریں یہ تو پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ تو گزر چکا، یہ تو مجھے آتا ہے۔ دوبارہ غور کریں، وہ رب جو ایک مچھر، ایک ڈاٹ کے برابر کسی حشرات میں سے کسی کو مقصد کے تحت بناتا ہے اور بنا مقصد کے نہیں بناتا، اس نے اتنے بامقصد رب نے، اتنے بامقصد الہ نے یہ بات دوبارہ تیسری بار چوتھی بار کیوں کہی میرے سامنے؟ کیا ضرورت تھی اس کی؟ جب آپ یہ سوچنا شروع کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اگلے درجات تک، اگلے لیول تک لیتے جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔
آخر کار برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا، یعنی اتنا برا انجام جو انتہائی بدترین تھا اور اس قابل بھی نہیں کہ آپ کو دکھایا جائے، کچھ نہ چھوڑا ان کا۔ یہ کیوں تھا؟ کیونکہ انہوں نے خود غلط کام کیے۔ اللہ نے تو نہیں کہا کہ میں کسی کو بھی پیدا کروں اور اس کو مار دوں۔ دیکھیں، ہر انسان، ہر ہستی کی بہت ساری باتوں سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ ہسٹری پڑھیں، حتیٰ کہ پرانی جو کتابیں ہیں اسے بھی آپ پڑھ لیں، آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ اچھا اللہ نے کوئی مخلوق اسی نیت سے پیدا کی ہو کہ میں اس کو مار دوں، اسی وجہ سے پیدا کی ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ یہ چیز بڑی پسند ہوتی نا کہ وہ لوگوں کو جہنم میں ڈالے، تو وہ ایسے بندے بھی بنا سکتا ہے جن کو ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دے۔ اٹس مین کہ وہ رب بڑا انصاف پسند ہے، عادل ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اسی لیے اس نے اختیار دیا اور کہا کہ جیسے کام کرو گے ویسی جگہ پہ تمہیں بھیج دوں گا۔ تو ان لوگوں نے جن کا انجام بہت ہی برا ہوا، وہ کس وجہ سے تھا؟ ان کے اپنے کرتوتوں کے باعث۔ اور نہ صرف یہ کہ جو پچھلی اقوام گزر چکی ہیں، تو بہرحال ان لوگوں کے اپنے اعمال ہی ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو سزا دیتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو محض اس لیے پیدا کرے کہ میں نے اسے جہنم میں ڈالنا ہے۔ یہ انسان کے اپنے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اسے یہ سزا ملے گی۔ اور آپ دیکھیں، نہ صرف یہ کہ جو پرانی اقوام پر عذاب آئے، صرف وہی اس قابل نہیں ہے کہ بھائی ان کا بہت برا حال ہوا۔ آج کے دور میں کچھ زندہ انسان ایسے ہیں جنہوں نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کیسا انجام ہوا، کیا حال ہوا ان لوگوں کا۔ جیسے ہم نے کل بات کی تھی، بے سکونی، ذلت، رسوائی، یہ ساری چیزیں اس انسان کا مقدر بن جاتی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ سزا کیوں ہے؟ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وجوہات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو جھٹلاتے تھے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ انکار کرنا کیا ہوتا ہے؟ اکثر ہم اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، انکار کیا۔ کیا تھا انکار کرنا؟ جو کافر ہوتا ہے وہ منہ سے کہہ کے انکار کرتا ہے کہ جاؤ میں نہیں مانتا، میں رب کو بھی نہیں مانتا معاذ اللہ، میں اس کی آیات کو بھی نہیں مانتا، میں اس کی وجود کا بھی انکار کرتا ہوں۔ یہ جو زبان سے اقرار کر کے کفر کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں کافر۔ لیکن مسلمان جو ہوتے ہیں وہ کفر نہیں کرتے، وہ ہمیشہ تکذیب کرتے ہیں۔ وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، ہر صحیح اور غلط بات سے آگاہی حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد منہ سے کچھ نہیں کہتے، میں نہیں نماز پڑھتی، میں نہیں پردہ کرتی، میں نہیں غیبت چھوڑتی، میں کسی پر آئندہ کے بعد بہتان نہیں لگاؤں گی۔ منہ سے نہیں کہتے، وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ کیسے؟ اذان ہوئی، ضروری نہیں کہ کوئی بولے مسلمان عورت کہ میں نہیں مانتی کہ میں نماز پڑھنے جاؤں، میں تو پڑھنے نہیں جاؤں گی۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہی نہیں ہیں نماز پڑھنے، وہ نماز پڑھنے جاتے ہی نہیں، یعنی اپنے عمل سے اس چیز کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہیں مجھے روزہ نہیں رکھنا، وہ اپنے عمل سے کرتے ہیں، منہ سے کچھ نہیں کہتے۔
کسی طرح کا اقرار نہیں کرتے اپنی زبان سے کسی بھی قسم کے کفر کا، لیکن وہ اپنا عمل ایسا ہی رکھتے ہیں کہ جیسے وہ اس چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، کوئی ویلیو نہیں دیتے. اور یہ چیز کیا ہے؟ زیادہ خطرناک ہے کہ آپ زبان سے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے میں اللہ کو مانتی ہوں، لیکن آپ اللہ کی نہ مانیں. آج مسلمانوں کے اندر جو اتنا زیادہ انتشار ہے، لڑائی جھگڑا ہے، بے برکتی ہے، اور اتنے زیادہ ان کے مشکل حالات ہیں، ان سب کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کہ یہ سب لوگ اللہ کی آیات کا منہ سے تو نہیں لیکن اپنے عمل سے انکار کرتے ہیں. کبھی آپ نے سامنے کسی بیٹھے امام کو، کسی وزیر اعظم کو، کسی بڑے وزیر مشیر کو کہتے سنا ہے کہ ہم اللہ کی یہ بات نہیں مانتے معاذ اللہ؟ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہیں گے، لیکن وہ اپنے عمل سے کر کے بتاتے ہیں. کب؟ جب وہ ایسے احکامات کو لاگو کروانے کی کوشش کرتے ہیں جن کا حکم اللہ نے نہیں دیا، یا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف چل رہے ہیں، وہ ان سب چیزوں کا انکار کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کسی اسلامک یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو کیا آپ وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں کی انتظامیہ اپنے منہ سے کہہ رہی ہو کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، یا اللہ کی بات نہیں مانتے، یا ہم اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کریں گے؟ قطعا نہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کی اس بات کو نہیں مانتے، وہ عملاً اس چیز کو کر کے دکھاتے ہیں. اور یہ زیادہ غلط حرکت ہے کہ آپ جرت کریں ایک ایسے کام کو کرنے کی آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، یا ہم اللہ کے حکم کے خلاف چل رہے ہیں. مسلمان جب بھی کریں گے کفر نہیں کریں گے، مسلمان اپنے عمل سے اللہ کی نافرمانی کر کے دکھاتے ہیں. اور یہی وجہ طالبات کہ جب کافروں کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو وہ انہیں صرف آخرت میں پکڑتا ہے. زیادہ تر کافروں کی آخرت میں پکڑ ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کو مان کر اللہ کی نہیں مانتا اس کے ساتھ برا ہوتا ہے. وہ قوم ہوتی ہے زمین میں غرق، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آپ کسی ایسی قوم کے بارے میں بتا دیں جو اللہ کو نہ مانتی ہو اور اس پر عذاب آیا ہو. سب پر کیوں عذاب آیا؟ قوم نوح سے لے کر آخری اقوام تک اللہ کو مانتے تھے، یا بیچ میں شرک کرتے تھے، پوری بات نہیں مانتے تھے، یا نافرمانی کرتے تھے. تو مسلمان یہ خیال مت کریں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر کے کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے. اگر ایسا ہے پھر قوم ہود، قوم لوط، قوم صالح یہ ساری بچنی چاہیے. مانتے تو تھے اللہ کو، غلطیاں ہوئیں اور برائیاں تھی بیچ میں. تو یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ صرف اللہ کا انکار کریں تو ہی پکڑے جائیں. اگر آپ اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں تو یہ اس سے بڑا جرم ہے. کوئی مسلمان جس کو بتایا جائے کہ گانے سننا حرام ہے تو کیا وہ منہ سے کہے گا نہیں میں تو سنوں گا؟ اپنے عمل سے سن کے دکھائے گا. اسی لیے اپنی باتوں میں تقوی کو ظاہر کرنے کی بجائے اپنے عمل میں تقوی لے کے آئیں، اللہ کا ڈر. کیونکہ آپ بڑے آسانی کے ساتھ اللہ کے احکامات کی نافرمانی تو کر لیتے ہیں، لیکن ان کی سزا آپ نہیں بھگت سکتے. ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. اکثر میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں اپنے پاس لکھا کریں میں اللہ کے کس کس حکم کو جھٹلا رہی ہوں، اللہ کے کس کس حکم کی نافرمانی کر رہی ہوں. کون سا ایسا حکم ہے جس کے بارے میں مجھے پتا ہے میں پھر بھی اس پہ عمل نہیں کرتی؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان کذبوا بآیات اللہ، یہ پڑھنے کے بعد کہ اللہ نے انہیں اتنا ان کا برا حال کر دیا کہ تم دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اس کے بعد کیا آپ کو نیند آ سکتی ہے اچھے سے؟ کوئی معذاللہ بری خبر ملے نا انسان کو، کوئی صدمہ پہنچا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سوئے سوئے بھی اس کو لگتا ہے میں اس چیز سے گزر رہا ہوں، میں یہ چیز برداشت کر رہا ہوں. تو پھر کیا آپ کو ڈر نہیں لگنا چاہیے کہ کہیں میں اس آیت میں نہ آتی ہوں؟ کیوں ڈر نہیں لگتا؟
کیونکہ ہم خود کو نیک سمجھتے ہیں، متقی سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہاں پہ بیان ہو رہا ہے انجام وہ ہم سے پہلوں کے لیے تھا اور ہم سے بعد والوں کے لیے تھا. اور لوگ ہیں وہ، ہم تو خیر شریف ہیں، ہم تو نیک ہیں، ہمیں تو اللہ معاف کر دے گا، ہمیں اللہ نہیں پکڑے گا. کس خوش فہمی میں ہیں آپ؟ اللہ اپنی مخلوق میں سے ہر اس بندے کو پکڑے گا جس کو اس نے اختیار دیا تھا، اور عقل بھی دی تھی، اور ہدایت کا رستہ بھی بتایا تھا. یہ جو گھروں میں، زندگیوں میں عجیب طرح کی چیزیں آ جاتی، کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ہم سب کہیں نہ کہیں اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں. جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، اس کے ساتھ رہنا کسی جہنم میں رہنے سے کم نہیں. آپ قطعاً ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتے، چاہے وہ آپ کا شوہر ہو، چاہے آپ کے بہن بھائی ہوں، چاہے آپ کے والدین ہوں، چاہے آپ کی دوست ہو، آپ کی کلاس فیلو ہو. ایسے بندے کے ساتھ آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے ایزیلی. کہاں یہ کہ آپ خود اس کام میں انوالو ہوں. اور دوسرا وہ جرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہمارے ساتھ یہ بات ڈسکس کی تھی، اور اب کافی ٹائم بعد اللہ تعالیٰ یہ والا حصہ لے کے آئے ہیں. وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کی ہنسی اڑایا کرتے تھے. یستہزئون میں کیا مفہوم پایا جاتا ہے؟ آپ پہلے کسی چیز کو حقیر سمجھتے ہیں، جب آپ کسی چیز کو حقیر سمجھ لیں پھر آپ اسے سنجیدہ نہیں لیتے، پھر آپ غیر سنجیدگی کا اظہار کرتے ہیں. آپ نے سنجیدہ نہ لیا، آپ نے حقیر سمجھا، پھر آپ اس کے الٹ چلتے ہیں، پھر آپ اوروں کے ساتھ مل کے اس بات پر ہنستے ہیں. یہ ہے یستہزئون. یہ کام کیا آپ کو کافروں کے اندر نظر آتا ہے؟ کافر بہت کم یہ کرتے ہیں، وہ گستاخی کرتے ہیں زیادہ تر، وہ ڈائریکٹ آ کے گستاخی کرتے ہیں. لیکن یہ جو ہنسی مذاق قرآن ہے یہ زیادہ تر مسلمان کرتے ہیں. کون سے مسلمان؟ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے. جٹلاتے تو ہیں ہی، مذاق بھی اڑاتے ہیں. کسی نے داڑھی رکھ لی، اس کا مذاق اڑانا. اچھا، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم اللہ کی آیات کا مذاق کیوں اڑائیں، اور ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی انسان کو ذاتی طور پہ اس کی ذات پہ بات کر رہی ہوں، میں تو اس کے دین پہ، اس کے اخلاق پہ بات کر رہی ہوں. جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کا مذاق اڑا رہی ہوں، اور ہم لوگ اسے قطعاً سیریس نہیں لیتے. سب سے پہلے آپ ایک چیز سمجھیں کہ اللہ کی آیت کا کس کو جاتا ہے. ہر وہ چیز جس سے دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر آپ کو اللہ یاد آئے، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور اللہ کی کسی بھی نشانی کا اگر آپ مذاق اڑائیں گے تو انجام برا ہوگا. کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ نے بنائی، جو اللہ سے لنک کرتی ہے، اور آپ اس کا مذاق اڑانے بیٹھ جائیں تو آپ اسی زمرے میں آتے ہیں. اس میں اولاً تو لائیے انسانوں کو. کیا انسان کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آتا ہے؟ بالکل آتا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے بنایا. تو انسان بھی کیا ہوا؟ اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت. آیت یہ نہیں کہ قرآنی آیت، یعنی نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اب کسی بھی انسان کو لے کے اس کی ذات پہ، اس کے جسم پہ، اس کے نقش پہ کوئی بات کرنا، پھر خوب ہنسنا، یہ چھوٹا ہے، یہ پتلا ہے، یہ موٹا ہے، یہ لمبا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. آپ کس کے اوپر بات کر رہے ہیں؟ کس کے اوپر ہنس رہے ہیں؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر ہنس رہے ہیں. میں آپ کو دیکھوں اور مجھے آپ کے اندر کوئی ایسی چیز لگے کہ بھئی ہمارے ہاں وہ معروف ہے کہ یہ خوبصورتی میں نہیں آتا، اور خدا نخواستہ میں اس پہ ہنس دوں، تو میں کس پہ ہنس رہی ہوں؟ آپ پہ تو نہیں ہنس رہی، میں اس پہ ہنس رہی ہوں جس نے آپ کو بنایا ہے. معاذ اللہ، اللہ مجھے معاف کرے کوئی ایسی جرت کرے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے طالبات، ہم اس چیز کو بالکل سنجیدہ نہیں لیتے. ہو سکتا ہے آپ کی نماز میں سکون نہیں، آپ نماز پڑھنے میں وہ اب دلچسپی محسوس نہیں کر رہے، کیونکہ آپ نے کسی اللہ کی بنائی چیز کو دیکھ کر حقیرانہ طور پہ ہنسا ہو.
اس کی کسی ایک عادت کو لے کے سب کے بیچ میں بیٹھ کے خوب اس کی باتیں کرنا پھر ہنسنا، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ کسی انسان کے اگر آپ نے اندازہ لگانا نا اس کی کیا قیمت ہے، وہ کتنا قیمتی ہے یا اس کی کیا عادت ہے، تو آپ یہ دیکھیں وہ کن باتوں پہ ہنستا ہے، ہنستا کب ہے وہ، کب کب ہنستا ہے وہ۔ اور اگر وہ کسی انسان کی ظاہری ساخت پہ ہنستا ہے تو بڑا کوئی گھٹیا شخص ہے، معذرت کے ساتھ، جسے ہنسنے کے لیے صرف کوئی انسان ہی ملا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اور مخلوقات، مثلا پہاڑ ہیں، پرندے ہیں، درخت ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں، آپ دیکھتے ہیں آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ اچھا، کل میرا خیال ہے، ہاں شاید کل ہی، کچھ الگ طرح کے پرندے میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھے، الحمدللہ، اور میں ان کو دیکھتی جاتی تھی اور میں کہتی جاتی تھی یا اللہ یہ کیوں بنایا، اور کچھ ان میں سے ایسے تھے کہ ان کو دیکھ کے عجیب سا ڈر لگتا تھا، یا مطلب عجیب سا انسان محسوس کرتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں۔ لیکن میں ساتھ ساتھ استغفار بھی کر رہی تھی کہ اللہ ایسے نہ ہو آپ کو برا لگ جائے، کیونکہ میری کم عقلی ہے، مجھے نہیں پتا اس کا کیا فائدہ ہے۔ کچھ کو میں دیکھ رہی تھی، میں کہتی کھاتا کیسے ہوگا، یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایک الگ انداز میں بنایا، تو ہمارا یہ تک نہیں بنتی کہ ہم کسی بھی اس کی مخلوق پر ہنسیں، بلکہ آپ دیکھ کے حیران ہوں، تعجب کا اظہار کریں کہ سبحان اللہ، اللہ نے اس کو کیسے بنایا، اس کا رہن سہن کیسے ہے، کیسے ایک ہی رب نے بنایا لیکن سارے الگ 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 الگ۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیات کو لے کے مذاق اڑانا، اچھا اللہ نے یہ حکم کیوں دیا؟ اب خدا نہ خواستہ آج کل بڑے خاص طور سے یہ مسلمان ہی آتے ہیں، آ کے سوال کرتے ہیں نا، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے کو کیوں کہتا ہے، فجر میں اٹھنے کو کیوں کہتا ہے؟ وہ رب ہے، اس نے آپ کو پیدا کیا، آپ ان باتوں پہ ہنستے ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا لوگوں کو ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ بھائی مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اگر میں نیل پالش لگا کے نماز پڑھ رہی ہوں تو معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کیا اللہ تعالیٰ کا دھیان مجھے پہ ہے؟ پھر اس بات پہ ہنسنا، پردے کو لینا اس کو مذاق بنانا، داڑھی کو لینا اس کا مذاق بنانا، اور یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو اتنے کوئی فنی انداز میں خدا نہ خواستہ بتانا کہ اگلے لوگ صرف ہنسیں اور واپس چلے جائیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بہت مزاحیہ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ قرآن مجید پڑھنے یا پڑھانے کے لیے ہیں تو سنجیدہ ہو کے بیٹھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں آپ بس ہنسی مذاق شروع کر دیں، ادھر بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے چٹکلے سنا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ہنسا رہے ہیں۔ ایسی چیزیں کبھی کبھار صحیح لگتی ہیں۔ کیا کبھی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ معاذ اللہ قرآن مجید کی بات کرتے ہوئے بہت زیادہ ہنسے ہوں؟ وہ تو قرآن پڑھتے تھے، سنتے تھے صرف، اور ان کی داڑیاں تڑ ہو جاتی تھیں، اور ہم یہاں بیٹھتے ہیں اور ساری ذمہ داری یہیں خوش اخلاقی کی نکال کے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ دین پڑھتے پڑھاتے ہیں تو دیکھیں آپ کا انداز کیسا ہے، سنجیدہ یا صرف آپ ہنسی مذاق کرنے کے لیے آتے ہیں اور غیر سنجیدگی کا اظہار کرتے ہیں ہمیشہ؟ تو آج کے بعد کسی انسان پر، کسی مخلوق پر، اللہ کے کسی حکم پر قطعاً مت ہنسیں۔ اور اسی طرح جو یہاں کے بعد والی زندگی ہے اس کے اوپر فنی کلپس بنانا، پھر اس پہ ہنسنا، اللہ اکبر، یہ چیز بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ کوئی مطلب لوگوں کو زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی منہ اٹھا کے اٹھ رہا ہے اور وہ قبر کے اوپر بات کر رہا ہے معاذ اللہ، اور اس کے بارے میں کوئی عجیب سی ویڈیو بنا رہا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی جہنم کے اوپر میمز بنا رہا ہے خدا نہ خواستہ، میں اور میرا دوست جہنم میں نمازیں پڑھتی تھی لیکن یہ کام کرتی تھی، وہ فٹ ایک جنت والا کلپ اور اوپر سے پھر نیچے جہنم میں پھینک دیا۔ کیا آپ کو یہ مذاق لگتا ہے؟ اور مجھے ان لوگوں پہ افسوس ہو رہا ہوتا ہے جو کمنٹ سیکشن میں بیٹھ کے ایسی باتوں پہ ہنسی والا ایموجی بھیج رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں کوئی کام نہیں ہے؟ اولن تو ایسی ویڈیوز کو رپورٹ کریں، دیکھیں نا، اور اگر غلطی سے بھی سامنے آ جائے تو اللہ سے استغفار کریں
یا اللہ میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں. آپ کو پتہ ہے جب جب سے جہنم بنی ہے، جن فرشتوں نے ان کو تھوڑا سا دیکھا ہے نا، اندر تو نہیں گئے معاذ اللہ، صرف دیکھا ہے دور سے، اب تک نہیں ہنسے، وہ مسکرائے بھی نہیں. ہنسنا بھول گئے ہیں کہ ہنستے کیسے ہیں. اور آپ یہاں بیٹھے صرف اس وجہ سے کہ آپ کو بالکل علم نہیں اور آپ جاہل شخص ہیں، آپ ہنس رہے ہیں، دوسروں کو ہنسا رہے ہیں. ہنسنے کے لیے آپ کو وہی چیز ملی ہے جس کو اللہ نے اپنے غضب کو نازل کرنے کے لیے بنایا. یا ایسی جگہوں کو لینا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہوا تھا وہاں پہ جا کے ہنسنا، یا انہیں ایک تفریحی مقام کے طور پہ پیش کرنا، وہاں پہ ٹکٹ لگا دینا. کیا ہے یہ سب؟ کہ آپ کو نہیں لگتا اگر کوئی ایسا سلوک کرے اللہ کی آیات کے ساتھ تو اس کا منہ توڑ جواب بنتا ہے؟ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی بات کریں اور وہ آگے سے آپ کے ساتھ ہنسنا شروع کر دے تو آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ یا کوئی آپ کی بات پر ہنسنا شروع کر دے، چاہے وہ ہنسنے والی بھی ہو، انسان اچھا محسوس نہیں کرتا. تو اس سے بڑا بدبخت کون ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات پہ ہنستا ہے؟ کوئی زیادہ لمبی نماز پڑھ رہا ہے اس پہ ہنس رہا ہے. اور ان چیزوں میں بھی خیال رکھیں، اگر کوئی زیادہ قرآن پڑھتا ہے، کوئی زیادہ پڑھتا پڑھاتا ہے، کلاسز دیتا ہے، اس پہ بھی مت ہنسیں. یہ تو ہر وقت پڑھتی رہتی ہے، اس نے تو پڑھ پڑھ کے پاگل ہو جانا ہے، اس کو تو زندگی میں اور کوئی کام نہیں. اگر آپ خود کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دوسروں پر ہنسیں مت. اور طالبات یہ سوال تو اپنے لیے لکھ چھوڑیں، میں کب کب ہنستی ہوں، کن باتوں پہ ہنستی ہوں، کہ ایسی پاگلوں کی طرح جہاں مرضی شروع ہو جاتی ہوں. صحیح بات ہے، آپ ایسے شخص کو دیکھیں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے سر پھرا ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ گیا. اور جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہو، ہنسی آ بھی رہی ہو، اٹھ کے چلے جائیں. ایسے لوگوں کے ساتھ بھی مت بیٹھیں، حتیٰ کہ اگر کوئی ایسے شخص کا بھی مذاق اڑا رہا ہے جو آپ کو اللہ کی یاد دلاتا ہے. مثلا علماء ہے، اللہ تعالیٰ سب علماء پر رحم فرمائے اور ہمیں بھی اچھے علماء میں شامل کرے، خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ. علماء بھی آپ کو اللہ کی یاد دلاتے ہیں نا، آپ کے اساتذہ بھی. اب بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کچھ اساتذہ کا کوئی ایک لفظ ہوتا ہے جو ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے، وہ بار بار اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اکیلے میں بیٹھ کے یا اپنی فیلوز کے ساتھ بیٹھ کے اس بات کو ڈسکس کریں، پھر اس پہ خوب سارا ہنسیں. اللہ رحم فرمائے امام بخاری رحمہ اللہ، ایک بار ایک شخص کوئی حدیث بیان کر رہے تھے تو انہیں تھوڑی سی ہنسی آئی ان کے انداز پہ، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں کو کچھ اس طرح کر رہے تھے. انہوں نے بعد میں اٹھ کے اتنے بڑے مجمع میں سے ان سے جا کے معافی مانگی، پلیز آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں جب آپ پڑھا رہے تھے تو مجھے آپ کے تھوڑا سا انداز پہ ہنسی آ گئی تھی. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے اتنے بڑے بڑے کام لیے. سچے تھے، کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات کو معمولی نہیں سمجھتے تھے، اور ہم بڑی سے بڑی بات کو معمولی سمجھ کے ایزیلی بیٹھے رہتے ہیں. بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کبھی کسی عالم کا مذاق مت اڑائیں. مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو علم سے محروم نہ کر دے جو علم والوں کا مذاق اڑاتا ہے. بہت سے علماء یہاں بھی جن کا اپنا اپنا بولنے کا انداز ہے، اور میں دیکھتی ہوں یہ ہر شخص کے ساتھ ہے. اللہ رحم کرے ہمارے جتنے بھی اساتذہ ہیں، خاص طور سے بھی یونیورسٹی میں، ماشاءاللہ ان سب میں سے کسی ایک کا ایک نہ ایک ضرور تکیہ کلام ہے. عربک ورڈ میں کوئی ایک لفظ ہے جو بار 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 بولتے ہیں. اب کچھ بے وقوف طالبات ہوتے ہیں وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتا اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے. ایک لفظ ہی تو ہے. تو خود کو چیک کر لیجئے آپ کتنے پانی میں ہیں. اور واللہ ان عادتوں کو اور ان گناہوں کو، ان خامیوں کو معمولی مت سمجھیں جن کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہو گئے جو آپ سے پہلے تھے. ان پہ عذاب کیوں آیا؟ انہی برائیوں کی وجہ سے جو آج ہمارے اندر بھی ہیں. میں برے سے برا کھانا بھی بناؤں نا تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا اگر کوئی اس پہ ہنسے.
اللہ نے تو احسن تقویم میں ہر چیز کو پیدا کیا، کیا اسے یہ بات اچھی لگے گی کہ آپ اس پہ ہنسیں؟ اس نے ہر شخص کو الگ الگ انداز دیا ہے، بولنے کا، بات کرنے کا، سمجھانے کا، سیکھنے کا۔ ہمیں اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، خاص طور سے جو قرآن پڑھ لکھ جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مذاق اڑا کے، آیات کو جٹلا کے، انکار کر کے کدھر جاؤ گے؟ کیونکہ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آنکھیں کھل رہی ہیں کہ نہیں کھل رہی؟ نہیں کھل رہی تو اس کا مطلب دل سویا ہوا ہے۔ دل کو جگائیے، اور دل کو جگانے کے لیے اسے رب کی معرفت دیجیے تاکہ وہ جاگ جائے، پھر آپ کی آنکھیں بھی کھل جائیں اور آپ اچھے سے سمجھ سکیں ہر بات کو۔ اب پیچھے یہ بتانے کے بعد کہ ان لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں مخلوق کی میں نے ابتدا کی، یعنی بہت سٹارٹنگ سے ان کو بنایا، جب وہ کچھ نہیں تھا تب میں نے ان کو بنایا۔ کیا بتانا مقصد ہے؟ تم جس کا مذاق اڑاؤ گے اسے اللہ ہی نے تو بنایا ہے، تو اصل میں تم کس کا مذاق اڑا رہے ہو؟ مخلوق کا نہیں، خالق کا، معاذ اللہ۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے نا یبدأ الخلق، یہ بڑا گہرائی میں جا کے نا تدبر کرنے والا ہے۔ مثلا یہ ایسا ہے، نہ مٹی تھی، نہ پانی تھا، نہ پودے تھے، نہ ہی کوئی اور چیز تھی، یعنی کچھ بھی نہیں تھا اس کائنات میں، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ کوئی اور چیز، کوئی ایسا مٹیریل بھی نہیں تھا کہ جسے یوز کر کے کچھ بنا پاتے۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں بنائی جن سے آگے اس نے بہت ساری چیزیں بنائی۔ آپ مان سکتے ہیں میں بولوں کہ میرے پاس نہ کاغذ تھا، نہ قلم تھا، نہ کوئی اور چیز تھی، اور میں نے یہ کتاب لکھ ڈالی اور اس کو کتابی شکل میں آپ کے سامنے لے آئی، یہ بات یقیناً حیران کن ہوگی سب کے لیے۔ اگر میں کہہ دوں میرے پاس کاغذ بھی اویلیبل تھا، قلم بھی تھا، ساری سہولیات تھی، میں نے یہ چیزیں بنا لی، پھر تو آپ سب مان سکتے ہیں۔ لیکن یہی فرق ہے اس رب میں، اس نے سارا کچھ تب بنایا جب کچھ بھی نہ تھا، میرے اور آپ کے جسم کا ایک ذرہ بھی نہ تھا، اس نے ہمیں بنایا۔ اچھا، کیا حق بنتا ہے پھر ایسی ہستی کا جس نے آپ کو تب بنایا ہو جب آپ کچھ نہ تھے؟ واللہ میں تو سارا کچھ وار دوں اس پہ جس نے مجھے بنایا جبکہ میں کچھ نہ تھی۔ میرا دل، دماغ، آنکھیں، کان، جسم، ہاتھ پاؤں، میرے جذبات، احساسات، میری سینسز، اس نے بنایا نا سارا کچھ۔ اور واللہ کتنی محبت سے بنایا ہوگا، کچھ بھی نہیں تھا، اسے مجھ سے محبت تھی تو اس نے مجھے بنایا نا، چاہتا تھا تو بنایا نا۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی محبت جو وہ اس کو اپنے سارے بندوں سے ہے، عام محبت وہ اپنے ہر بندے سے کرتا ہے۔ یہی وجہ کافر بھی اسے پکار لے غلطی سے تو وہ اس کو جواب دیتا ہے۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور آپ دیکھیں، جو تب بنا سکتا ہے جب کچھ نہیں تھا، تو کیا اس کے لیے ثم یعیدہ مشکل ہے؟ معاذ اللہ، یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں دوبارہ پیدا کروں گا؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے چلو مذاق اڑاؤ، آیات کو جھٹلاؤ، کون سا کوئی ہمیں اٹھا کے کچھ پوچھے گا، حساب کتاب نو، پیپر نو، رزلٹ، جسٹ فن کرو اور مر جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کو سیریس لینے کی۔ خالق
بنانے والا، آپ کو پیدا کرنے والا آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ سنجیدگی کا اظہار کرو، کیونکہ میں تمہیں دوبارہ بناؤں گا اور پھر تم میری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اگر پہلی بار بنا دیا جب کچھ نہیں تھے، اب تو بہت کچھ ہے، اب تو بنا سکوں گا تمہیں۔ اور انسان ہونے کے ناطے مثلا اگر میں کوئی چیز جب لکھتی ہوں، میں اس سے پہلے کاپی پہ لکھتی ہوں، نوٹ بک پہ، مجھے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے۔ جب میں اسے دوبارہ ٹائپ کرتی ہوں، میں اسے زیادہ اچھے سے سیٹ کر پاتی ہوں۔ دوسری بار کوئی بھی کام ہو ایک عام انسان کے لیے بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ کہاں یہ کہ تم رب العالمین کی بات کرتے ہو، جس نے کیا کچھ بنایا۔ اچھا آج آپ سب ذرا جا کے یوٹیوب پہ سرچ کر لیں، خدا را اگر ایڈ ہوئے تو آواز بالکل بند کر لیجیے، اگر گانے کی آواز ہوئی تو یہ نہ ہو کہ میرے تک کچھ پہنچ جائے معاذ اللہ۔ تو بہرحال آپ اس پہ جا کے یہ سرچ کریں کہ انسانوں میں کتنی طرح کی اقسام ہیں، رنگ شکل، کچھ ایسی اقوام ہے، دیکھیں ہر قوم کا اپنا الگ الگ حساب ہے۔ ہر قوم کے جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں، بعض کی ناک ایک جیسی ہے، بعض کے کان ایک جیسے ہیں، بعض کے قد ایک جیسے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں بعض قوم میں آپس میں مشابہت رکھتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے اللہ نے پرندے کون کون سے پیدا کیے، پھر آپ ان پرندوں کی آوازیں چیک کریں، پھر آپ سرچ کریں اللہ تعالیٰ نے جانور کون کون سے پیدا کیے، پھر آپ سرچ کریں ان کی آوازیں کیسی ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے۔ پھر آپ پودوں کے بارے میں سرچ کریں، درختوں کے بارے میں، اگر آپ کے گھر کے ارد گرد لگے ہیں، چھت پہ لگے ہیں، کہیں بھی تھوڑے سے بھی لگے ہیں، آپ ان کو پکڑیں، ان کو اپنے ہاتھ سے ٹچ کریں، پھر آپ دیکھیں اس میں کتنا فرق ہے، اس میں کتنا فرق ہے، اس کی شیپ کیسی ہے، یعنی ملتے جلتے ہیں لیکن سیم نہیں ہے۔ ملتے جلتے تو ہیں لیکن بالکل سیم نہیں ہے، ایک جیسے نہیں ہیں، صرف مشابہت ہے۔ اور سبحان اللہ، وہ رب واقعی تعریف کے قابل ہے، اتنی عظمت۔ پھر آگے سے پہاڑوں کو الگ الگ شیپ دینا، رنگ دینا، درختوں میں یہ طے کرنا کس کو کتنا قد دینا ہے، کس کو کتنی جسامت دینی ہے۔ کیا یہ باتیں آپ کو عام لگتی ہیں؟ جو رب اتنا سارا کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہو جائے گا معاذ اللہ؟ اس کے لیے ناممکن ہو جائے گا خدا نخواستہ کہ ہمیں دوبارہ اٹھا دیں؟ اسی لیے کہتے ہیں غور و فکر کریں، دیکھیں ارد گرد چیزوں کو۔ آج کوشش کریں جہاں پر آپ یہ چیزیں سرچ کریں وہاں پر مغرب کے ٹائم چھت پہ جائیں، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نا ایک چادر کو لے کے آہستہ آہستہ آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا میں نے یہ چیز پچھلے دنوں نوٹ کی کہ ایک طرف سے پوری رات تھی، یعنی بہت اندھیرا تھا، اور ایک طرف ابھی تھوڑی تھوڑی روشنی تھی، اور وہاں سے پھر مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی آہستہ آہستہ چادر کو لے کے جاتا ہے، پھر پورے آسمان پہ بچھاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک دم سے ہر طرف اندھیرا نہیں ہو جاتا، ایک سائڈ پہ زیادہ تھا، ایک سائڈ پہ کم تھا۔ اس کی ہر چیز میں اتنی خوبصورتی اور اتنی اچھی مینجمنٹ، اللہ اکبر۔ آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اس نے چیزیں کیسے کیسے بنائی ہیں، کس خوبصورتی سے، کس ادا سے، اور ان کی آگے سے پھر ادائیں کیسی کیسی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ سے محبت نہیں، کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ نے کبھی اس کے بارے میں جانا ہی نہیں۔ جن کے بارے میں ہمیشہ آپ کو جاننے کا تجسس ہوتا ہے ان سے تو آپ کی محبت بہت زیادہ ہے، بہت گہری ہے۔ اللہ کے بارے میں کبھی جاننا ہی نہیں، اس کی بنائی چیزوں کے بارے میں کبھی کوئی ریسرچ کی ہی نہیں، تو آپ کو کاہے کو محبت ہوگی اس سے؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے
تو اس کی بنائی چیزوں میں غور و فکر کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ سکھائے گا، اور آپ کا اللہ تعالیٰ پہ یقین بڑھے گا، آپ کے گناہ کم ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو جائیں گے. اس کی مخلوقات کا اتنا روب ہے کہ آپ اگر اسی میں غور و فکر کر لیں تو آپ کی جرت نہیں ہوگی کہ میں ان کے بنانے والے کی نافرمانی کروں. تو بہرحال اللہ کی نافرمانی کر کے میں اور آپ کہیں نہیں بھاگ سکتے، آنا تو اسی کے پاس ہے، ترجعون، اسی کے پاس لوٹایا جانا ہے. رومی غالب آ جائیں یا فارس والے، مسلمان آ جائیں یا کافر آ جائیں، تم جیت جاؤ یا ہار جاؤ، زیادہ عمر پاؤ یا کم عمر پاؤ، تمہارے پاس زیادہ قوت ہے کم قوت ہے، کوئی میٹر نہیں کرتا، کوئی اہمیت نہیں ہے اس بات کی. کیوں؟ ثم الیہ ترجعون، تم سب کو لوٹ کر میرے پاس آنا ہے. اچھا طالبات، جب آپ یہ آیت کا حصہ پڑھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ بنائے گا، پھر مجھے اس کے پاس جانا ہے، تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ یا کبھی آپ نے الگ بیٹھ کے اس چیز کو محسوس ہی نہیں کیا، سوچا ہی نہیں ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ اٹھائے گا؟ یعنی ایک دن چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے، سامنے کھڑے ہونا ہے، سامنے. امیجن کیجئے آپ کھڑے اور آپ کے سامنے ایک بڑا سا پہاڑ کھڑا ہے اور وہ حرکت کرنے لگ جائے، کیا حالت ہوگی آپ کی؟ یا اس میں سے آواز آنے لگے، تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں، لے کے جائیں خود کو ادھر، اپنی امیجنیشن اس لحاظ سے تیز کریں، لے کے جائیں خود کو ایک بڑے سے پہاڑ کے سامنے، پھر آپ محسوس کریں وہ آپ کی طرف چلتا ہوا آ رہا ہے یا وہ آپ سے بات کر رہا ہے. آپ کیسا محسوس کریں گے؟ کیا روب ہوگا؟ آپ کیا ادھر جم نہیں جائیں گے؟ آپ کی زبان آپ کا ساتھ دے گی؟ نہیں دے گی. آپ کے قدم چلنے لگیں گے؟ نہیں چلیں گے. پھر ذرا سوچیں، وہ رب جو اکبر الاکبر ہے، ہر وہ چیز جو بڑی ہے اس سے بڑی ہستی ہے، وہ بلند ہے، وہ آپ کے سامنے ہے اور آپ سے پوچھ رہی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. کیا یہ چیز ایسی ہے کہ آپ اسے ایسے ہی جانے دیں؟ کیا کبھی سوچیں، آج جائے نماز پہ میں جاتی ہوں نا تو میں اپنی مرضی سے واپس آ جاتی ہوں، میں اپنی مرضی سے حرکت کر سکتی ہوں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسی رب کو جس کو ابھی میں سجدہ کرتی ہوں، اسی کے سامنے میں کھڑی ہوں گی، لیکن میں اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر پاؤں گی، کچھ نہیں بول پاؤں گی. پھر اس پر ہے کہ وہ مجھ پہ چاہے تو رحم کرے، لیکن وہ رحم ہی کر دے. خیر سے وہ رحم کر سکتا ہے. حشر کے میدان میں جج خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوں گے اور انبیاء علیہم السلام گواہ ہوں گے، زمین و آسمان گواہ ہوں گے. ہو سکتا ہے زمین کو ایک شکل دی جائے، جسم دیا جائے، وہ آئے اور آ کے بات کرے، یہ شخص ایسے کرتا تھا میرے اوپر، یہ شخص ایسے کرتا تھا. معاملات بڑے سخت ہیں اور ہم سیریس نہیں لیتے. ہماری غیر سنجیدگی نے ہمیں مار ڈالا، یہاں تک کہ ہم اللہ سے جا ملے. ہم سنجیدہ ہی نہیں ہوتے. یہ جو پیچھے بات ہے نا مذاق کی، اس کے فوراً بعد ترجعون کیوں آیا ہے؟ کیونکہ ہم واقعی میں ہنسی مذاق اور اس طرح کی چیزوں میں اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. ہر وقت فن چاہیے، فن چاہیے. لیکن مت بھولو اس فن میں بھی کہ تمہیں کسی کے پاس جانا ہے، اسے جواب دینا ہے. تم وہاں گونگے بہرے نہیں بن سکتے. یہ جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، اللہ ان دونوں پہ رحم کرے اور ہم پہ بھی رحم کرے. خیر سے کرامن کاتبین مسلسل لکھ رہے ہیں. کل کوئی آپ کے سامنے بھی آئیں گے، پھر آپ کیا کہیں گے؟ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ غلط لکھا ہے، انہوں نے غلطی لگ گئی ان کو. واللہ کوئی غلطی نہیں کرتے، صاف صاف لکھ چھوڑتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں.
اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور خاص طور سے اینڈ والے پاروں میں آپ دیکھیں گے کہ ہمیں پڑھانے کے لیے بڑی ہمت چاہیے ہوگی، پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے۔ ابھی کل پرسوں بخاری کلاس میں شاید کسی اسٹوڈنٹس کو ہم لوگوں نے ہوم ورک دیا تھا کہ اپنے گناہوں کے بارے میں لکھیں، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھ سے میرے گناہ لکھے نہیں جا رہے تھے، میں نہیں لکھ پا رہی تھی۔ پتہ تو ہوتے ہیں، انسان نہیں لکھ پاتا۔ جب آپ اپنے ساتھ سچے بنتے ہیں پھر یہی ہوتا ہے، جب آپ کسی چیز کو سیریس لیتے ہیں، لیکن جب تک آپ جسٹ فن 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 کرتے رہتے ہیں تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس آیت کو ان آیات میں لکھ ڈالیے جن کو آپ روزانہ پڑھیں۔ دیکھو، اللہ نے تمہیں بنایا، تم کچھ نہیں تھی، تمہیں دوبارہ بنائے گا، پھر تم اس کی طرف جاؤ گی، اس سے جواب دو گی، وہ تم سے سوال کرے گا۔ اور آج ہمیں فکر ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ اللہ کے پاس جانا ہے۔ عجیب سی باغ دور میں ہم سب بھاگ رہے ہیں، لیکن اس سمت میں نہیں بھاگ رہے جہاں پر منزل ہمارا رب ہوگا، اور منزلوں کو پانے کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں۔ اس لیے تیاری کیجیے، ابھی بھی وقت ہے، الحمدللہ وقت ہے۔ اللہ سے دعا کریے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے پہلے کہ آپ ترجعون میں آ جائیں، اس سے پہلے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیں، تاکہ آپ اس انجام سے بچ سکیں جو اگلی آیت میں گناہ گاروں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے۔ یا رب، ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، آپ نے ہمیں تب بنایا جب ہم کچھ نہ تھے، اور واللہ یا رب، آپ نے ہمیں بنا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ یہ احسان کیا کہ ہم آپ کی محبت کو، قربت کو، آپ کی خشیت کو چکھ سکیں، محسوس کر سکیں۔ لیکن یا رب، ہمیں اس کے بعد بھی آپ کا ساتھ چاہیے، ہمیں اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، نیک بننے کے لیے، اس چیز کو سنجیدہ لینے کے لیے، اس چیز کی فکر کے لیے آپ کے ساتھ کی اور آپ کی رحمت کی ضرورت ہوگی۔ واللہ یا رب، اگر آپ ہمیں ہمارے دیے ہوئے اختیار پہ چھوڑ دیں تو ہم اپنا کوئی حال نہیں چھوڑیں گے، اپنا حال بگار بیٹھیں گے جیسے کہ ابھی بھی بگڑا ہوا ہے۔ لیکن یا رب، اگر آپ ہم پر اپنی رحمت کریں گے تو آپ تو سمیٹ لیتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں، تھام لیتے ہیں۔ آپ سے بڑھ کے کون ہے جو قدردانی جانتا ہو، سنبھالنا جانتا ہو؟ آپ تو معاف بھی ایسا کرتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، آپ تو محبت بھی ایسی کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، آپ تو نوازتے بھی اتنا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا، آپ تو ساتھ بھی ایسا دیتے ہیں کہ پھر کبھی نہیں چھوڑتے، اور آپ رحمت بھی ایسی کرتے ہیں کہ پھر کبھی وہ واپس نہیں لیتے۔ یا رب، ہم آپ سے آپ کی رحمت اور آپ کے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ واللہ یا رب، چاہے یہ زبان، یہ دل کیسا بھی ہو، آپ کا نافرمان ہو، لیکن واللہ یا رب، آپ کی قسم، اس دل میں آپ سے جڑی بڑی امیدیں ہیں۔ واللہ یا رب، جس میں مجھے ذرہ برابر بھی شک نہیں، مجھے یقین ہے آپ کے ہاں جو مانگا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے، جو دعا کی جاتی ہے اسے قبول کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے دنیا آخرت کے خزانے مانگے تو آپ اسے دیتے ہیں یا رب۔ آپ ہی ہیں یا رب جسے سلیمان علیہ السلام نے پکارا تھا تو انہیں ایسی بادشاہی دی گئی جو ان کے بعد کسی کو نہیں ملی۔ واللہ یا رب، آپ ہی ہیں وہ رب کہ ایوب علیہ السلام نے جن کو پکارا تھا تو ان کو صحت مل گئی۔ واللہ یا رب، آپ ہی ہیں وہ رب جن کو جب یعقوب علیہ السلام نے پکارا تھا تو انہیں یوسف علیہ السلام عطا کر دیے گئے۔ واللہ یا رب، آپ ہی ہیں وہ رب کہ جن کو
مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے جب پکارا تھا تو آپ نے ان کی پکار کا جواب دیا۔ اللہ یا رب، آپ ہی تھے جن کے حکم کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہ جلایا، موسیٰ علیہ السلام کو پانی نے غرق نہ کیا، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی نے ہضم نہ کیا۔ یا رب، آپ ہی ہیں وہ رب، آپ ہی ہیں وہ رب، اور آپ کے ہاں ضرور عطا کیا جاتا ہے۔ واللہ یا رب، جب آپ نے اتنوں کو عطا کیا پھر میں کیسے نا امیدی کروں؟ مجھے امید ہے آپ کی رحمت کی، آپ کے فضل کی۔ واللہ یا رب، جتنی بار بھی اس رستے سے ہٹیں، واللہ یا رب ہم تو یہیں آئیں گے۔ آپ ہمیں اپنے رستے میں قبول کر لیجئے۔ یا رب، اگر آپ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑیں گے ہم ضائع ہو جائیں گے۔ ہم آپ سے آپ کی رحمت اور آپ کے فضل کا سوال کرتے ہیں یا رب، یا رب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ بارک اللہ فیکن۔ باقی انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے۔